اچھا بابا، میں نے مووی کے اندر بھی دیکھا تھا اور ایک جگہ پڑھا بھی تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہندو مسلم ساتھ گئے تھے، برٹش کے ساتھ گئے تھے لڑنے کے لیے، جنگ میں حصہ لینے کے لیے. تو یہ تو اس وقت ساتھ تھے، تو مجھے بتائیں کہ اس وقت کی اسٹوری کیا تھی، یہ ہوا کیسے تھا؟ اچھا بات یہ کہ جو مسلمان یا ہندو جو تھے، انڈینز جو تھے، ہم انڈینز کہیں یا ہندوستانی کہیں، وہ فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش کے ساتھ نہیں تھے. وہ برٹش کے ساتھ اس صورت میں تھے کہ برٹش جو تھا وہ آیا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ پہ، یعنی جو آج ترکی ہے. اور ترکی جو تھا وہ سمجھیں ایک سمبل تھا مسلمانوں کا یا عرب، کیونکہ جو آج سعودی عرب ہے، یمن ہے اور سیریا ہے، ٹرکی ہے، جو جتنے کنٹریز ہیں یہ سب ایک ریاست ہوتے تھے، سلطنت عثمانیہ ہوتے تھے یہ. تو یہاں پر آ گیا برٹش. یہاں پر جب برٹش آیا تو جو انڈین لیڈرشپ تھی اس وقت، انڈین لیڈرشپ جو تھی ان کو یہ لگا کہ، اور انڈین لیڈرشپ انڈین سے ایک آ گیا کہ وہ جا کے وہ جنگ لڑیں گے. یعنی انڈیا کے ریسورسز بھی استعمال ہو رہے ہیں، ہندوستان کے فوجی بھی استعمال ہو رہے ہیں، ہندوستان کا پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے، سب کچھ استعمال ہو رہا ہے. اس کے لیے جو سب سے پہلے آواز اٹھائی وہ اٹھائی محمد علی جوہر نے. اور انہوں نے کہا یہ کہ جی آپ ہمارے سلطنت عثمانیہ کو آپ ختم نہیں کریں، اور سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے انہوں نے کام کیا. انڈینس کو انہوں نے یہ سمجھایا، خاص طور پہ پنڈت جواہر لال نہرو کو، گاندھی جی کو اور دیگر لیڈرشپ کو، کہ دیکھو جو انڈینز ہیں وہ اس وقت، جو برٹش ہے سوری، وہ اس وقت کمزور ہو رہا ہے. اور یہ کمزور ہو رہا ہے کیونکہ اس کو وہاں پر ہماری مدد چاہیے. ہم یہاں پر برٹش کی مخالفت کریں، ہم یہاں پہ مخالفت کریں کہ برٹش جو ہے وہ انڈیا چھوڑے اور یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے جو آج ترکی کہلاتا ہے، ترکی ہم کہہ لیں گے، اور وہاں پہ جنگ نہ کرے، کیونکہ وہ اس وقت ہے نا مدد ان کو چاہیے تھی. تو ایک ہے نا ایک موومنٹ چلی، ایک تو خلافت تحریک اور ایک نان کوآپریشن موومنٹ کہلاتی ہے. یہ دو، اس تحریک کے اندر گاندھی جی، جواہر لال نہرو، تمام انڈین لیڈرشپ جو تھی ہندوستان کی، وہ ایک ساتھ تھی. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ اس لیڈرشپ کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے محمد علی جوہر. اچھا. محمد علی جوہر کے پروگرام جب ہوتے تھے خلافت تحریک کے، اس میں پوری انڈین لیڈرشپ آتی تھی، اس میں شریک ہوتی تھی، اس میں اسپیچز کرتی تھی. اوکے. یعنی اتنا بڑا ڈفرینس تھا. وجہ کیا تھی کہ دونوں لیڈرشپ کو لگتا تھا یہ کہ اگر ہم ساتھ رہیں گے اور برٹش کو ہم ایجیٹیٹ کریں گے تو پھر وہ ہندوستان چھوڑے گا. بیسکلی ان لوگوں کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم سلطنت عثمانیہ ختم کرنے کے لیے ہندوستان اپنی جان کیوں دیں، پیسہ بھی ہمارا استعمال ہو رہا ہے، لوگ بھی ہمارے مریں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، لوگ بھی مر رہے ہیں، اور ہم ان کو مروا رہے ہیں اور برٹش کو مضبوط کر رہے ہیں، تو ہم یہ کیوں کریں. اس کے لیے دونوں جوائن تھے، یعنی دونوں جوائن تھے. تو ایک مجھے نہیں پتا کہ محمد علی جوہر کا انڈین ہسٹری میں کیا ذکر ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، لیکن محمد علی جوہر صاحب جو تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر بڑی کم رکھی کہ 1930 میں ان کا انتقال ہو گیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، یعنی 4 جنوری 1931 کو یا 5 جنوری، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اگر محمد علی جوہر مزید زندہ رہتے تو انڈیا کی ہسٹری بہت چینج ہوتی. تو انڈین یعنی ہندو اور مسلم وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک پیج کے اوپر تھے.